السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه حمد الشاكرين وأثني عليه بما هو أهله، والصلاة والسلام على معلم الناس الخير الذي أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا، يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا، وقال في موضع آخر: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، وقال أيضا: زينوا القرآن بأصواتكم، وقال أيضا: ليس منا من لم يتغن بالقرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال الشاعر أيضا، وقال الشاعر رحمه الله تعالى: تلوتك يا قرآن يا نور مهجتي، فإنك ريحاني وروحي وجنتي، فلولا هداك ما عرفنا إلهنا، ما أنت إلا منه فيضان رحمتي. رفیقان محفل، محبان قرآن، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ آج 4 ذی قعدہ 1446 ہجری مطابق 1 مئی 2025 عیسوی بروز جمعرات بعد نماز عشاء محفل حسن قرات کے نام سے ہماری یہ محفل منعقد ہونے جا رہی ہے۔ اس عظیم الشان محفل کے روح رواں اور اس عظیم الشان محفل کے میزبان ہے جناب قاری امیر عالم صاحب حفظہ اللہ ورعاہ، جن کی دعوت پر آج اس مجلس میں مختلف قرائے اعظام اور عاشقین قرآن تشریف فرما ہیں۔ یقیناً اپنی تمام تر مشغولیات کے باوجود دوحہ کے دور دراز علاقوں سے اپنی مصروفیات کو ختم کر کے اس نورانی محفل میں تشریف لائے ہیں۔ میں ان تمام قرائے اعظام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ آج اس عظیم الشان محفل کو اپنی خوبصورت آواز کے ذریعے سے اور اپنی حسین تلاوتوں کے ذریعے سے اس نورانی محفل کو منور کریں گے اور ایک عظیم پیغام دیں گے کہ جو انہوں نے تلاوتاً، جو انہوں نے ترتیلاً، تدویراً، حضراً اپنے اساتذہ اکرام سے، اپنے مشائخ سے، اپنے قرائے اعظام سے انہوں نے سیکھا ہے اور اس عظیم الشان تحفے کو انہوں نے ان سے اخذ کیا ہے، وہ اس نورانی محفل کے ذریعے سے امت مسلمہ کے ان افراد تک ضرور پہنچائیں گے جو قرآن پاک سے محبت کرنے والے ہیں، اور اس امت مسلمہ کے ان نونہالان سے کہ جو قرآن پاک مختلف انداز میں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ مختلف مقامات، مختلف لحون اور مختلف لہجوں میں قرآن پاک کو سیکھے اور قرآن پاک کی سماعت کرے، ان کے لیے بھی ایک عظیم اور بہترین موقع ہے۔ تو میں ضرور اپنے قرائے اعظام سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے مختلف مقامات کو، اپنے مختلف لہجوں کو دنیا کے سامنے پیش کریں
اور خاص طور پر یہ ہدف بنائیں کہ جو ہماری نسلیں ہیں، جو ہمارے بچے ہیں، امت مسلمہ کے بچے ہیں، ان کے اندر ایک نئی روح پھونکی جائے اور ان کے اندر یہ شوق پیدا ہو کہ قرآن پاک کو کیسے سیکھا جاتا ہے۔ جو آپ حضرات نے اپنے مشائخ سے سیکھنے میں جو جفاکشی کی ہے، جو محنتیں کی ہے، جو تکلیفیں برداشت کی ہے، کس طریقے سے آپ نے یہ مقامات سیکھے، کس طریقے سے آپ نے یہ لہجے سیکھیں، آج ان تمام چیزوں کو امت مسلمہ کے سامنے پیش کرے اور ان کے شوق کو بڑھے۔ میں ساتھ ہی ساتھ آپ تمام حضرات سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور بطور خاص سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اس کا مخاطب بناتا ہوں اور اس کے بعد پھر آپ تمام حضرات اس کے مخاطب ہوں گے کہ ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین کے پیش نظر ہم اپنی نیتوں کو درست کر لیں کہ ہمارا مقصد قرآن پاک کی نشر و اشاعت ہے۔ اگر ہم نے اس عظیم احساس کو اپنے اندر پیدا کر لیا تو یقیناً ہمارا جمع ہونے کا مقصد یہ مکمل ہوگا۔ دوسرا، آپ یہ مقصد بنائیں کہ ہم اپنی تلاوتوں کے ذریعے سے اور اس محفل حسن قراءت کے ذریعے سے امت کے تمام افراد کے اندر اور امت کے ان بچوں کے اندر شوق ضرور پیدا کریں گے۔ اور تیسرا مقصد یہ بھی آپ رکھیں اور نیت کر لیں کہ ہم جو قرآن پاک کی تلاوتیں کریں گے، مختلف انداز میں، مختلف لب و لہجے میں، مختلف حسن صوت کا مظاہرہ کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ ضرور نیت کر لیں جو ہم قرآن پاک پڑھیں گے اس کا ثواب ارض مقدس کے ان شہداء کو پہنچ جائے کہ جو آج شہادتوں کے عظیم درجات پر فائز ہو رہے ہیں۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ ہمارے تمام قرائے اعظام، ہمارے دوست احباب اور ہم نشینان بزم ضرور اس نیت کو کریں گے تو انشاءاللہ اس محفل کے ذریعے سے بھی ان کی ایک طریقے سے مدد ہوگی اور ان کو ایصال ثواب بھی ہوگا۔ تو آئیے اس عظیم الشان محفل کا آغاز کرنے کے لیے اور اس عظیم اور مقدس رات میں اس محفل کے جو مختلف ستارے ہیں اور مختلف نجوم ہیں، ان نجوم میں سے ایک نجم اور ایک ستارے کو میں آپ کو کے سامنے پیش کرنے والا ہوں اور اس مجلس کے افتتاح کے طور پر آپ کے سامنے ان کو لانے والا ہوں۔ میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ جس قاری کو میں دعوت دینے والا ہوں، اگرچہ ان کا اپنا ایک اسٹائل ہے، اپنا ایک انداز ہے بولنے کا، اس پر ہمیں کوئی کلام نہیں، لیکن جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو دلوں کو گرما دیتے ہیں۔ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو طبیعت اشش کرنے لگتی ہے۔ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو یہ دل چاہتا ہے کہ کاش کہ ہم بھی اسی انداز میں قرآن پاک پڑھیں۔ تو اسی شخصیت سے میں اس محفل کا آغاز کرنے کے لیے ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہ آج کے مہمان، آج کے میزبان بھی ہے۔ مہمان تو یہ تمام قرائے اعظام ہیں، وہ اس مجلس کے آج کے میزبان بھی ہے، اور جن کے اندر ایک تڑپ ہے اور جن کے اندر ایک لگن ہے، جن کے اندر ایک شعور اور احساس ہے کہ قرآن پاک کی نشر و اشاعت کیسے کی جائے، وہ تمام ساتھیوں کو اندر سے جھنجھوڑتے رہتے ہیں، وہ احساس دلاتے رہتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کی محفلیں کیسے منعقد کریں، قرآن پاک کو کیسے دوسروں تک پہنچائیں۔ تو اسی اہم کڑی سے آج کی اس محفل کا آغاز کرنے کے لیے میں اس شعر کے ساتھ بلکہ ان اشعار کے ساتھ ان کو دعوت دینا چاہتا ہوں۔ آ چکے لوگ دیوانہ ابھی باقی ہے، آ چکے لوگ دیوانہ ابھی باقی ہے، افتتاح در میخانہ ابھی باقی ہے۔ محفل کی ابتدا ہے قرآن مجید سے، محفل کی ابتدا ہے قرآن مجید سے، رحمت کے پھول برسیں گے ذکر سعید سے۔ میری مراد ہے آج کے قاری قرآن جناب قاری امیر عالم صاحب کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ کے جواہر بکھیریں اور امت کے ان افراد کو جگائیں اور ان کے اندر حوصلہ پیدا کریں کہ آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہیں، کہیں بھی رہیں، آپ کا یہ قرآن کا پیغام ضرور دنیا تک پہنچتا رہے گا۔ تشریف لاتے ہیں
جناب قاری امیر عالم صاحب۔